بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان غير أنه من المشهورين بالصدق والستر وروي مع ذلك حديثه من غير وجه فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. مثاله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخرى ذال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح، واللہ اعلم۔ مقدمہ ابن الصلاح میں یہ دوسری نوع ہم پڑھ رہے ہیں جو حدیث حسن کے متعلق ہے۔ حدیث حسن متقدمین کے نزدیک کون کون سے استعمالات ہیں وہ بھی ہم نے ذکر کیا، اگرچہ ابن صلاح نے اپنی عبارت میں وہ ذکر نہیں کیا۔ جی ابن صلاح نے حسن کی 3 تعریفیں وہ ذکر کی تھیں، خطابی کی، امام ترمذی کی اور ابن جوزی کی۔ پھر انہوں نے حسن کی 2 اقسام بنا دی۔ امام خطابی کی تعریف سے انہوں نے ایک قسم بنائی اور امام ترمذی کی تعریف سے انہوں نے دوسری قسم وہ بنا لی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بعض تفریعات حسن پر وہ بیان کرنا وہ شروع کی۔ یہاں تک ہم 2 تفریعات یہ پڑھ چکے ہیں، 2 تفریعات یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ پہلی تفریع میں ابن الصلاح نے حدیث حسن میں یہ ذکر کیا، امام ترمذی کی تعریف کی انہوں نے مزید وضاحت کی کہ جو لوگ حسن لغیرہ کو حجت نہیں مانتے، یہ تو امام ابن الصلاح نے ان پر تنقید کی ہے کہ ٹھیک ہے حدیث حسن میں راوی کی عدالت اور ضبط صحیح کے معیار جیسے نہیں ہوتی، لیکن اسی روایت کا دیگر سندوں سے آنا تو اس تھوڑے سے ضعف کو دور کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے جی۔ اور یہ بات امام شافعی جیسے بڑے امام نے وہ کی ہے۔ دوسری تفریع میں ابن الصلاح نے اس بات پر تنبیہ کرنا، انہوں نے اس بات پر تنبیہ کی کہ ہر ضعیف حدیث جو متعدد طرق سے آئے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ حسن لغیرہ بنے۔ متعدد اسانید ایک دوسرے کو وہ تقویت پہنچائیں، بلکہ ضعف میں تفاوت اور درجات ہیں۔ بعض ضعف وہ منجبر ہوتے ہیں اور بعض ضعف جو ہے وہ غیر منجبر ہوتے ہیں۔ منجبر یعنی ان کی تلافی وہ ممکن ہوتی ہے، اور بعض ضعف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر سینکڑوں اسانید جو ہے وہ جمع کر دی جائیں تو ان کی تلافی اس کمزوری کی وہ ممکن نہیں ہوتی۔ اور میں نے زیلعی کے حوالے سے ان کا قول ذکر کیا تھا کہ ایسی بہت ساری روایات ہیں کہ جن کے راوی کثرت سے ہوتے ہیں اور ان کی کثرت سے اسانید ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی حدیث ضعیف ہی ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، بلکہ یہ کثرت اسانید اس کے ضعف میں مزید بڑھوتری وہ کرتے ہیں اور مزید اضافہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو عبارت یہ ہم نے پڑھی الثالث، تو اس میں ابن الصلاح نے جو ہم نے تیسیر و مصطلح الحدیث میں صحیح لغیرہ وہ پڑھا تھا، یا اسی طرح ابن حجر نے اپنی کتابوں میں صحیح لغیرہ جو ذکر کیا ہے، صحیح لغیرہ کہ جو حسن لذاتی ہی سے ایک درجہ اونچی ہوتی ہے یہ روایت، اور صحیح لذاتی ہی سے وہ کم ہوتی ہے۔ صحیح لذاتی ہی سے درجے میں وہ کم اس لیے ہوتی ہے کہ صحیح لذاتی ہی میں صحت وہ اس حدیث کی ذات میں ہوتی ہے، یعنی اسے وہ صحت وہ کسی دوسری حدیث یا دوسری سند کے ساتھ ملنے کی وجہ سے وہ نہیں ملی۔ اور صحیح لغیرہ کو جو صحت ملی ہے، یہ اگرچہ یہ حدیث بذات خود حسن ہے، لیکن اسے جو صحت ملی ہے تو یہ دیگر اسانید کے ملنے کی وجہ سے، بالغیر کی وجہ سے، اسی لیے اسے صحیح لغیرہ کہتے ہیں۔ تو صحیح لذاتی کا درجہ وہ سب سے بالا ہے، اور پھر اس کے بعد صحیح لغیرہ ہے، اور پھر اس کے بعد حسن لذاتی ہی ہے۔ تو یہاں پہ تیسری تفریع میں ابن الصلاح یہ صحیح لغیرہ اس کی بحث یہ کر رہے ہیں کہ اذا کان راوی الحدیث، جب کسی حدیث کا راوی متاخرن پیچھے ہو، یعنی یہاں پہ کمتر ہو، متاخرن وہ کمتر ہو، عن درجت اہل الحفظ والاتقان، حافظ اور متقن راویوں کے درجے سے، یعنی وہ جو صحیح لذاتی ہی میں پہلی نوع میں ہم نے جو راویوں کا پڑھا تھا کہ راوی عدل ہوں اور تام و ضبط ہوں، تو یہاں پہ وہاں پہ تام و ضبط راوی تو وہ اہل الحفظ والاتقان تھے، کہ بالکل جن کا حافظہ وہ متقن ہے اور حافظہ ان کا بالکل تام ہے اور پورا ہے۔ کسی حدیث کا راوی اگر اس درجے سے کمتر ہو، مطلب یہ کہ اس کے ضبط میں تھوڑا سا نقصان ہو، تھوڑا سا وہ نقصان ہو، جس طرح ہم حسن لذاتی میں پڑھتے ہیں کہ اس میں راوی خفیف الضبط ہوتا ہے، جی اگر کسی حدیث کا راوی وہ کمتر ہو حافظ اور متقن راویوں کے درجے سے، مطلب صحیح لذاتی کے جو راوی ہوتے ہیں ان سے کمتر ہو، یعنی اس کے ضبط میں تھوڑا سا نقصان ہو، غیر لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ اس کی عدالت میں نقصان ہو، غیر تاہم کہ انہو من المشہورین بالصدق والستر یا والستر دونوں ٹھیک ہے، تاہم وہ جو حدیث کا راوی ہے تو وہ یہ ان راویوں میں سے ہو کہ جو صدق، ستر یہاں پہ پوشیدگی کو کہ جس طرح ستر کا معنی چھپانا، مخفی ہونا، پوشیدہ ہونا، یہاں پہ ستر سے مراد کہ اس کے عیوب جو ہے وہ پوشیدہ ہو، مطلب کسی کو معلوم نہ ہو۔ تو عیوب پوشیدہ ہوتے ہیں اور معلوم پوشیدہ تب ہی ہوتے ہیں کہ جب کوئی شخص یعنی وہ سرے سے ان میں وہ عیوب ہوتے نہیں ہیں، اور یا اتنے کم ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو وہ سرے سے پتہ ہی نہیں چلتے، مطلب وہ دیندار ہے۔ کہ غیر انہ من المشہورین بالصدق والستر، تاہم وہ جو حدیث کا راوی ہے تو وہ ان راویوں میں سے ہو کہ جو صدق اور عیبوں کی پوشیدگی میں، عیبوں کے مخفی ہونے میں وہ مشہور ہو، مطلب اس کے عیوب وہ چھپے ہوئے ہوں، اس کے عیوب کسی کو معلوم نہ ہو، مطلب یہ کہ وہ بظاہر دیندار شخص ہے، سچ بولنے والا ہے اور دیندار ہے، اس کے عیب کسی کو معلوم وہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ یعنی مطلب آسان الفاظ میں وہ راوی وہ عدل راوی ہے، وہ دیندار راوی ہے، متقی راوی ہے۔ ہاں البتہ حافظے میں اس کا وہ حافظ اور متقن راویوں سے وہ کمتر درجے کا ہے، اور اس کے ساتھ وروی مع ذلک حدیثہ من غیر وجہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ راوی عدل بھی ہے، دیندار بھی ہے، اس کے حافظے میں تھوڑا سا
نقصان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حدیث رویہ وہ روایت کی گئی ہو من غیر وجہ، دوسری سند کے ساتھ، یعنی وہ روایت دوسری سند کے ساتھ بھی وہ مروی ہو، اسی روایت کا مضمون دیگر اسانید میں بھی آیا ہو، ٹھیک ہے، مطلب صرف یعنی تفرد نہ ہو، صرف یہ مضمون صرف اسی ایک حدیث میں نہ ہو، بلکہ دیگر صحابہ سے یا دیگر راویوں سے بھی وہی مضمون وہ منقول ہو۔ فقد اجتماعت له القوت، جی تو پس جمع ہو گئی لہو اس حدیث کے لیے قوت، یعنی اس حدیث میں قوت آ گئی من الجہتین، دو جہتوں سے، دو طرفوں سے اس میں قوت اور طاقت جو ہے وہ جمع ہو گئی۔ کیسے؟ دو طرفوں سے مراد کیا ہے؟ ایک جہت جو ہے وہ یہ ہے کہ راوی مشہور بالصدق ہے اور اس کے عیوب وہ پوشیدہ ہیں، یعنی وہ کسی کو معلوم نہیں، مطلب دیندار شخص ہے، ٹھیک ہے، وہ راوی دیندار ہے، ایک جہت تو یہ ہے، راوی عادل ہے۔ دوسرا یہ کہ وہی حدیث دوسری سند سے بھی، دوسری جہت یہ ہے کہ وہی حدیث دوسری سند سے بھی آئی ہے، تو اس لیے راوی کے ضبط میں اگر تھوڑا سا نقصان بھی ہو تو آگے یہ کہتے ہیں وذالک، اور یہ قوت، ذالک میں اشارہ اس قوت کی طرف، اور یہ قوت کہ جو دونوں جہتوں سے اس حدیث میں یہ آ گئی، اس راوی کی حدیث میں، وذالک اور یہ قوت، یرقی حدیثہ، یرقی رقہ یرقی، ترقیہ اٹھانا، ترقی بھی اسی کو کہتے ہیں، وذالک یرقی، اور یہ قوت یہ اٹھا دے گی، یہ اٹھا دے گی حدیثہ اس راوی کی حدیث کو کہ جس کے ضبط میں تھوڑا سا نقصان ہے، تو اس کی حدیث کو یہ اٹھا دے گی یہ قوت کہ وہ حدیث دوسری سند سے بھی آئی ہے، اس کی حدیث کو اٹھا دے گی من درجۃ الحسن، حسن کے درجے سے الی درجۃ الصحیح، صحیح کے درجے تک۔ لیکن اس صحیح سے مراد کون سی صحیح ہے؟ کیونکہ یہ اس میں یہ صحت یہ دیگر اسانید سے آئی ہے، تو اسی لیے یہ صحیح لغیری ہی ہے، اور یہ صحیح لذاتی ہی سے یہ ابھی بھی درجے میں یہ کم ہے، لیکن حسن کے درجے سے یہ اوپر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثالہ، اس کی مثال حدیث محمد ابن عمرو، محمد ابن عمر کی حدیث، عن ابی سلمہ، جو وہ ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ، اور ابو سلمہ جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا کہ وہ مشقت میں پڑ جائیں گے، لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، تو میں ہر نماز کے لیے انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو اس سے مسواک کی جو اہمیت ہے اور جو تاکید ہے وہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث کو یہ اسی سند سے محمد ابن عمر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ کہ اب ابن الصلاح کہتے ہیں اس حدیث میں محمد ابن عمر ابن علقمہ من المشہورین، یہ ان راویوں میں سے ہے کہ جو سچائی میں، من المشہورین بالصدق والصیانہ، یہاں پہ اسی سطر کے لفظ کو سیانہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ محمد ابن عمر ابن علقمہ من المشہورین، یہ ان راویوں میں سے ہے کہ جو سچائی والصیانہ، سیانہ اصل میں کہتے ہیں، اس طرح کتاب کا نام ہے سیانۃ الانسان، یا اسی طرح نحوہ کی تعریف میں ہم کہتے ہیں کہ نحوہ اس علم کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ سیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی، انسان کے ذہن کو بچانا، یا اسی طرح منطق میں ہم کہتے ہیں سیانۃ الذہن، ذہن کو بچانا، عن الخطأ الفکری، ٹھیک ہے، کہ وہ فکر میں وہ خطا کرے، تو سیانہ بچانے کو کہتے ہیں۔ تو محمد ابن عمر ابن علقمہ یہ ان راویوں میں سے ہے کہ جو سچائی اور گناہوں سے بچنے میں مشہور ہے، مطلب دیندار ہے، عدل راوی ہے، لکنہ لم یکن من اہل الاتقان، لیکن یہ راوی محمد ابن عمر ابن علقمہ یہ ان متقن راویوں میں سے نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کے حافظے میں تھوڑا سا نقصان ہے، اسی لیے کہ اس
متقن راویوں میں سے نہ ہونا. حافظ ابن حجر تقریب التہذیب میں جو ایک جلد پر انہوں نے تہذیب التہذیب کا جو خلاصہ لکھا ہے، تو اس میں انہوں نے سیاہ ستہ کے راویوں کا انہوں نے ایک ایک راوی کے بارے میں لکھا ہے. تو محمد ابن عمر ابن علقمہ کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں صدوقن، یہ راوی یہ سچا راوی ہے لیکن لہو اوہام، لیکن اس کے لیے بعض اوہام ہے. مطلب یہ کہ بعض روایات میں یہ غلطی کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی یعنی حافظے میں تھوڑا سا نقصان ہے. اسی لیے یہاں پہ ابن الصلاح نے کہا لکنہ لم یکن من اہل الاتقان، لیکن یہ راوی یہ متقن راویوں میں سے نہیں ہے. حتی ضعفہ بعضهم من جہت سوء حفظہ، یہاں تک کہ تضعیف کی ہے اس راوی کی، ضعیف قرار دیا ہے اس راوی کو بعض محدثین نے من جہت سوء حفظہ، ان کے سوء حفظ کی وجہ سے، یعنی ان کے حفظ میں تھوڑا سا نقصان ہے. لیکن ووثقہ بعضهم لصدقہ وجلالتہ، اور توثیق کی ہے اس راوی کی محمد ابن عمر ابن علقمہ کی بعض محدثین نے لصدقہ، ان کی سچائی کی وجہ سے، وجلالتہ، اور ان کی بزرگی کی وجہ سے، یعنی ان کے عدل کی وجہ سے محدثین نے ان کی توثیق بھی کی ہے. فحدیثہ، لیکن چونکہ ان کے حفظ میں تھوڑا سا نقصان ہے، تو اسی لیے فحدیثہ، تو اس محمد ابن عمر ابن علقمہ کی جو حدیث ہے یہ والی، من هذه الجہتی، اس جہت سے، اس وجہ سے، حسن، یہ حسن ہو گئی، یعنی وہ صحیح لذاتی سے گر کر یہ حسن لذاتی ہو گئی. اب صرف حسن لذاتی ہے نہیں، بلکہ ہم نے جب اسانید کو دیکھا، اسی روایت کو دیکھا، اسی روایت کے مضمون کو دیکھا، تو یہ روایت ہمیں دیگر اسانید سے بھی مل گئی. فلم من ضم، ان ضم، ضم کہتے ہیں اور متصل ہونا، ضم کرنا یعنی دوسرے کے ساتھ متصل ہونا. فلم من ضم الی ذالک، پس جب شامل ہو گیا، پس جب شامل ہو گیا، الی ذالک، اس حدیث کے ساتھ، اس حدیث کے ساتھ مل گئے، شامل ہو گئے، الی ذالک، اس حدیث کے ساتھ، یہ محمد ابن عمر ابن علقمہ کی جو روایت ہم نے پڑھی، اس حدیث کے ساتھ جب شامل ہو گئی، کونہ رویہ من اوجہ اخرى، میں پورے جملے کا معنی کرتا ہوں، اوجہ اخرى، دیگر اسانید سے مروی ہونے کی وجہ سے، بس جب مل گئی الی ذالک، اس حدیث کے ساتھ، کونہ رویہ من اوجہ اخرى، یہ اس حدیث کا دیگر اسانید سے مروی ہونے کی وجہ سے، جب وہ بھی اس کے ساتھ مل گئے، مطلب یہ حدیث ہمیں دیگر اسانید سے بھی روایت ہمیں مل گئی، دیگر اسانید سے بھی یہ حدیث یہ روایت کی گئی ہے، مطلب اس کی دیگر اسانید بھی ہیں. اب وہ دیگر اسانید اسی سند سے ہیں یا دیگر اسانید سے، یعنی اس میں بالکل مختلف راوی ہیں، جس طرح دیگر اسانید میں مختلف راوی ہیں. ٹھیک ہے، زال بذالک، تو اب اس ایک سند میں اگر صرف ہمارے پاس یہ ایک سند ہوتی محمد ابن عمر ابن علقمہ کی، تو اس میں اب محمد ابن عمر ابن علقمہ، ان کے حافظے میں تو محدثین نے کلام کیا ہے. اب اس حدیث میں آیا محمد ابن عمر ابن علقمہ، جی انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ جب ہمیں دیگر اسانید مل گئیں اور ان میں بھی یہی مضمون ہے، اس کا مطلب یہ کہ محمد ابن عمر ابن علقمہ اگرچہ ان کے حافظے میں نقصان ہے، لیکن اس حدیث میں انہوں نے غلطی نہیں کی. لازم یہ نہیں کہ جس کے حافظے میں نقصان ہو تو وہ ہر روایت میں وہ غلطی کرے گا، ایسا نہیں، بلکہ یہی مضمون جب ہمیں دیگر اسانید میں ملا تو وہ جو وہم تھا، وہ جو خطرہ تھا، وہ جو اندیشہ تھا کہ شاید اس راوی سے اس حدیث میں بھی غلطی ہوئی ہو، وہ خطرہ، وہ اندیشہ، وہ زائل اور ختم ہو گیا. زال بذالک، تو زائل ہو گیا، ختم ہو گیا، بذالک، ان تعدد اسانید کی وجہ سے، ان متعدد اسانید کی وجہ سے ختم ہو گیا، ما، وہ نقصان، وہ نقصان، وہ خطرہ،
کننا نخشاہ علیہ کہ جس کی وجہ سے ہم اس راوی پر ڈرتے تھے، کہ شاید محمد ابن عمر ابن علقمہ نے شاید اس حدیث میں بھی اس سے کوئی غلطی وہ ہوئی ہو، لیکن جب دیگر اسانید ہمیں مل گئیں تو وہ خطرہ وہ ٹل گیا، وہ خطرہ وہ زائل اور ختم ہو گیا۔ ما کننا نخشاہ علیہ کہ جس کی وجہ سے ہم اس راوی پر ڈرتے تھے، من جہت سوء حفظہ اس کے سوء حفظ کی وجہ سے، وانجبر به ذلك النقص اليسیر اور انجبار اور تلافی ہو گئی بھی اس تعدد کی وجہ سے، یعنی ان متعدد اسانید کی وجہ سے تلافی ہو گئی ذالک النقص الیسیر وہ تھوڑا سا نقص، یعنی جو اس راوی کے حافظے میں تھا اس کی تلافی ہو گئی، یعنی اس راوی سے اس حدیث میں کم از کم غلطی نہیں ہوئی محمد ابن عمر ابن علقمہ سے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے فصح هذا الاسناد پس یہ سند یہ صحیح ہو گئی، لیکن کس طرح صحیح ہو گئی؟ والتحق بدرجۃ الصحیح اور پہنچ گئی یہ سند بدرجۃ صحیح صحیح کے درجے کو، لیکن چونکہ اس میں یہ صحت یہ دیگر اسانید کی وجہ سے آئی ہے تو اسی وجہ سے ہم اسے صحیح لغیرہ کہیں گے کہ جس کا درجہ حسن لذاتہ کے حدیث سے اوپر ہوتا ہے لیکن صحیح لذاتہ سے اس کا درجہ وہ کم ہوتا ہے، واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے۔ تو یہ تیسری تفریح تھی جسے ہم نے حسن کے باب میں یہ پڑھ لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔